اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں، آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کر دیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ اور کافروں نے کہا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے؟ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا انہیں کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر گرا دیں آسمان کے ٹکڑے؟ یقیناً اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا۔ انہیں فرمایا کہ کشادہ زرہیں بنائیے اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑیے، اور تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا، اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات وہ تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے اذن سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جائے ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، قلعے اور مورتیاں اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنات پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، وہ 2 باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کہا گیا کہ اپنے رب کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور کیسا بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا تو ایسے باغوں سے جو بدمزہ پھلوں والے تھے، اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنا دیں ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی نمایاں بستیاں، اور ان بستیوں میں چلنے کی منزلیں مقرر فرما دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب،
ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا فرما، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سب صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے، اور اس ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے ان لوگوں میں سے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمینوں میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے، اور اس اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت عطا فرمائے، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تمہیں کون رزق عطا فرماتا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مجھے وہ شریک تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تمہارے لیے ایسے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہ تمہاری رات اور دن کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہمارے قریب تر کر دیں، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن میں ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے، پاکی تیرے لیے ہے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ وہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور ہم ظالموں سے کہیں گے، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، وہ کہتے ہیں یہ شخص تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ہم نے ان مکہ والوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پس دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں صرف ڈرانے والے رسول ہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالفرض میں نے تم سے اس تبلیغ پر جو اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے حق آ چکا، اور باطل نہ پہلی بار کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر بالفرض میں بہک جاؤں تو اس کا نقصان مجھی کو ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بچ نہ سکیں گے اور قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے اتنی دور کی جگہ سے، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا تھا، اور دور کی جگہ سے بغیر دیکھے گمان کے تیر چلاتے تھے۔ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔